رات کے تقریباً 9 بجے کا وقت تھا اور اے پی فرحان اپنے کمرے میں اپنی باروب اور شاندار پرسنالٹی کے ساتھ موجود تھا۔ وہ اس وقت بالکل تیار بیٹھا تھا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جانے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ آج اس نے ڈنر اپنے دوستوں کے ساتھ ہی کرنا تھا۔ اس کی تیاری بالکل فائنل تھی۔ خود کو ایک بار آئینے میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنی پرسنالٹی کو سراہا۔ بلا شبہ وہ دراز قامت کے ساتھ ایک خوبصورت جوان تھا، اور تبھی اس کے کمرے کا دروازہ زور سے بجا اور باہر سے آتی ہوئی نورین بیگم کی گھبرائی ہوئی آواز نے اسے چونکا دیا۔ عموماً اس کی ماں اس وقت دوا لے کر آرام کر رہی ہوتی ہے، لیکن آج وہ اس کے کمرے میں تھی اور دروازے پر دستک دیتے ہوئے اسے آواز دے رہی تھی۔ وہ جلدی سے دروازے کی جانب بڑھا اور دروازہ کھول دیا۔ تبھی نورین بیگم گھبرائی ہوئی اندر داخل ہوئی اور فرحان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، فرحان بیٹا جلدی سے باہر آؤ، تمہارے ماموں آئے ہیں۔ عائزہ کو پولیس نے پکڑ لیا ہے، نہ جانے وہ کتنی پریشان ہوگی، اور اپنے ماموں کو تو تم اچھی طرح جانتے ہو، کھڑے کھڑے بچی کی جان لے لیں گے وہ۔ اسے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے شدید حیرت ہوئی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ عائزہ اس کی ماں کو کتنی پسند ہے، یقیناً اسی وجہ سے وہ اتنی فکر مند تھی، لیکن امی عائزہ اس چھوٹی سی بچی کو پولیس کیوں پکڑ کر لے گئی ہے؟ اس نے ایسا کیا کر دیا؟ اسے حیرت کے ساتھ ساتھ شدید کوفت بھی ہو رہی تھی۔ وہ بس ایک کال بھی کر دیتا تو اسے تھانے والے چھوڑ دیتے، لیکن اس کی ماں اس بات پر اصرار کر رہی تھی کہ وہ ساتھ جائے اور تھانے سے اسے نکلوا کر لے آئے، کیونکہ نیچے اس کا ماموں بھی آ چکا تھا۔ اس کے ننیال والے مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ابھی تقریباً انہی حالات میں گزارا کر رہا تھا، لیکن اب اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر اس نے کافی سہولیات کو حاصل کر لیا تھا اور اپنی زندگی کو کافی حد تک بہترین بنا ڈالا تھا۔ نورین بیگم کے ساتھ وہ چلتے ہوئے جیسے ہی نیچے آیا تو احمد ماموں نیچے ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سلام کرتے ہوئے بیٹھنے لگا تو وہ جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ میرے خیال میں بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، ابھی میرے ساتھ تھانے چلو اور اس لڑکی کو چھڑوا دو، اور اس کے بعد میں جانوں۔ اور وہ اپنے ماموں کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو لڑکی کو کبھی بھی آزادی نہیں دے سکتے، اور یہ بات ان کے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہو سکتی ہے صرف وہی جانتا تھا۔ چاہے ان کی بیٹی قصوروار تھی یا نہیں، لیکن وہ اسے قصوروار سمجھ رہے تھے، اور ان کے مطابق تھانے میں گزارا ہوا ایک لمحہ ان کے لیے بھاری تھا۔ وہ جلدی سے ان دونوں کو گاڑی میں بٹھاتے ہوئے تھانے کی جانب چلا گیا۔ گاڑی کھڑے کرتے ہوئے اس نے اندر جانے کا اشارہ کیا جب اسے ایک کال موصول ہوئی۔ بس 2 ہی منٹ اس نے بات کی اور ان کے پیچھے ہی اندر چل پڑا، لیکن اس کے جانے سے پہلے ہی احمد صاحب کانسٹیبل سے جھگڑ رہے تھے۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی کانسٹیبل کے لفظوں کو سنا تو اسے شدید غصے نے آن گھیرا۔ ارے میاں، اپنی بیٹیوں کو لگام ڈال کر رکھو، خود تمہاری بیٹیاں کوئی نہ کوئی چاند چڑھا لیتی ہیں تو پھر تم یہاں آ کر راکھ اڑاتے ہو۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنے گھر پر پابندی لگاؤ۔ اور اس کی بات سن کر احمد صاحب تو گویا آگ بگولا ہو چکے تھے۔ اسے دیکھتے ہوئے سارا عملہ الرٹ ہو چکا تھا۔ کانسٹیبل نے ہاتھ ماتھے تک لے جاتے ہوئے اسے سلوٹ کیا اور وہ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی زردی دیکھ چکا تھا۔ یہ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کسی بھی شخص سے بات کرنے کا اچھا طریقہ ہے۔ اور وہ جلدی سے ہی 2 قدم پیچھے ہو کر سر جھکا گیا۔ I'm sorry sir, I'm sorry۔ اگلے ہی لمحے اس کے کہنے پر اس لڑکی کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے خلاف کوئی FIR درج نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسے بآسانی چھوڑ دیا گیا۔ اس لڑکی کے باہر آتے ہی نورین بیگم جلدی سے آگے بڑھی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ اتنی خوف زدہ تھی کہ خوف کے باعث اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، جبکہ اپنے باپ کے قہر برساتی ہوئی نظروں نے اسے مزید خوف زدہ کر دیا تھا۔ اچھی طرح جانتی تھی کہ اب اس کا باپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ جب وہ وہی لوگوں کے سامنے اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے اسے باہر لے جانے لگا تو فرحان کو ایک دم سے ہی شرمندگی نے آن گھیرا۔ اسے اپنے ماموں کی یہی عادت بری لگتی تھی کہ وہ کبھی بھی تحمل مزاج انسان نہیں رہے، ہمیشہ ہر کام میں جلد بازی اور بنا کسی کا لحاظ کیے جو بھی ذہن میں آتا کر گزرتے۔ تھانے سے باہر آنے کے بعد نورین بیگم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر عائزہ ان کے بھائی کے ساتھ گئی تو وہ اس کے ساتھ کچھ بھی سلوک کر سکتے ہیں۔ اسی لیے احمد صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، آپ ایسا کریں کہ آج کی رات ہمارے ساتھ ہی آ جائیں اور صبح پھر چلے جائیے گا، ٹھنڈ بھی کافی ہے اور رات بھی ہو چکی ہے۔ احمد صاحب کا جواب ان کی توقع کے عین مطابق تھا۔ نہیں بس بہت شکریہ، تم لوگوں نے میری مدد کی، لیکن اب میں گھر جا کر اس کی عقل ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں صبح ہی اس کا نکاح حماد سے کر دوں گا، کیونکہ اب اس نے کافی پر پرزے نکال لیے ہیں۔
عائزہ مسلسل روتے ہوئے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ نورین بیگم کا دل ایک دم سے ہی کٹ گیا۔ فرحان تم ایسا کرو، مجھے بھی بھائی صاحب کے گھر ہی اتار دو اور اس کے بعد تم اپنے گھر چلے جانا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر فرحان کو کوفت ہو رہی تھی۔ اس نے تو سمجھا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ آزاد ہو کر پھر اپنے دوستوں میں چلا جائے گا، لیکن یہاں اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اتنا جلدی اس کی جان نہیں چھوٹنے والی۔ اس لیے ان سب کو گاڑی میں بٹھا کر وہ ماموں کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ممانی جلدی سے آگے بڑھی اور عائزہ کو گلے لگا کے چومنے لگی۔ عائزہ اپنی ماں کے دامن میں چھپی بے انتہا رو رہی تھی۔ وہ اتنی خوف زدہ تھی کہ فرحان نے ایک نظر اسے دیکھا تو اسے افسوس ہونے لگا۔ صبح ہر حال میں تیار رہنا، صبح اس کا نکاح حماد کے ساتھ ہے، اس سے پہلے کہ یہ کوئی اور چاند چڑھائے اور باپ کو لوگوں کی نظروں میں ذلیل کرے، مجھے اس کا بندوبست کر دینا چاہیے۔ جبکہ اس کی بات سن کر آسیہ نے بھی مدد طلب نظروں سے نورین کو دیکھا۔ حماد عائزہ کا چچا زاد تھا اور عمر میں اس سے کافی بڑا تھا، ایک نمبر کا لوفر اور آوارہ مزاج، جو عائزہ کے مقابلے میں کبھی بھی اس کا ہم سفر بننے کے لائق نہیں تھا۔ اور آسیہ بیگم کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کی زندگی خراب ہو۔ کسی نے بھی یہ پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ اس پر کیا بیتی اور وہ وہاں تک کیسے پہنچی۔ ہر ایک کو یہی فکر ستائے جا رہی تھی کہ اب اس کا مکمل بندوبست کر دیا جائے، تاکہ نہ کبھی وہ کالج جائے اور نہ ہی دوبارہ اس کی زندگی میں کوئی فساد برپا ہو۔ وہ بھی صرف میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی اور عمر محض 16 سال۔ 16 سال کی عمر میں کوئی بھی لڑکی اس قابل نہیں ہوتی کہ اپنا گھر بسا سکے، اور وہ بھی حماد جیسے شخص کے ساتھ۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں احمد؟ حماد اور عائزہ کا بھلا کیا جوڑ؟ اگر آپ کو نکاح کرنا ہی ہے تو کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کے کر دیجیے گا، لیکن اسے اپنے گلے سے اس طرح نہ اتاریں۔ اور بیوی کی بات سن کر احمد پر ایک بار پھر غصہ حاوی ہو گیا۔ پہلے ہی یہ تمہاری دی ہوئی ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ اگر تم اسے پڑھانے کے لیے اصرار نہ کرتی تو میں اسے کبھی بھی وہاں نہ بھیجتا، اور اب تمہاری وجہ سے اسے مزید ڈھیل مل رہی ہے۔ لیکن اب میں 1 منٹ کی بھی دیر برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ احمد صاحب یہ کہتے ہوئے اندر چلے گئے اور وہ لاؤنج میں وہیں صوفے پر بیٹھ گئیں۔ رونے کی وجہ سے عائزہ کا رنگ سرخ ہو چکا تھا۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر معصومیت اور دکھ کے آثار تھے۔ فرحان واپس جانے کے لیے اٹھا، جب ایک دم سے ہی نورین بیگم نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی جانب موڑا۔ فرحان تم ابھی یہیں رکو، کیونکہ مجھے تم سے ضروری کام ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر اندر چلی گئیں اور فرحان وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ عائزہ کو کمرے میں بھیج دینے کے بعد ممانی اس کے لیے چائے بنانے چلی گئیں۔ وہ بار بار مصروف نظروں سے گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں آ کر وہ تقریباً پھنس چکا تھا۔ اسے لیٹ بھی ہو رہی تھی اور صبح اسے ڈیوٹی کے لیے بھی نکلنا تھا۔ عجیب مصیبت تھی۔ امی کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ فضول چونچلے برداشت کرے۔ نورین بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو احمد بیڈ پر لیٹے آنکھوں پر بازو رکھے سو رہا تھا۔ یقیناً وہ شدید ناراض اور غصے میں تھا۔ ابھی بھی فرحان کی وجہ سے اس نے کسی کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ایک قیامت برپا کر دے۔ آج کے دور میں وہ بالکل ایسا باپ تھا جو بیٹی پر انگلی اٹھائے جانے سے ڈرتا تھا۔ اسے اس بات سے شدید خوف لاحق رہتا کہ اگر اس کی بیٹی بدنام ہو گئی تو وہ کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ نورین اس کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی، تبھی جا کر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اب غصہ تھوک دیں، بچی ہے وہ اور بچوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ جو بھی ہوا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی قصور نہ ہو، اسی لیے آپ کو بھی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے۔ جبکہ نورین کی بات سنتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ تم جانتی ہو نورین کہ میں نے کتنی منتوں اور مرادوں کے بعد اسے حاصل کیا، اور میں نہیں چاہتا کہ زمانہ اسے نوچ کر کھا جائے۔ کم سے کم حماد کے ہاتھوں میں آنے کے بعد مجھے اتنا یقین تو ہو جائے گا کہ وہ اپنے شوہر کے پاس ہے، جس پر مکمل حق رکھتا ہے اور اس کی عزت کی حفاظت کر سکتا ہے۔ نورین بیگم کو افسوس ہو رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے بھائی نے فیصلہ کر لیا ہے اور اب وہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تبھی احمد کو دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی، تو پھر میری بات غور سے سن لیں۔ میں حماد کے ساتھ کبھی بھی عائزہ کا نکاح برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو اسے اس گھر سے بھیجنے کی اتنی ہی جلدی ہے تو پھر اس کا نکاح فرحان سے کر دیجیے، کیونکہ حماد سے زیادہ فرحان اس کے لیے ایک بہترین محافظ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور تبھی آسیہ بیگم کمرے میں چائے لے کے داخل ہوئی۔ نہ جانے کیوں اپنی نند کی یہ بات سن کے ان کے دل میں تسلی ہو گئی تھی۔ اگر ان کی بیٹی کے نصیب میں فرحان جیسا لڑکا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ ان کی بیٹی اپنی زندگی کو اطمینان سے گزار سکتی ہے، اور وہ بھی اس بات پر مطمئن ہوتی کہ اپنی بیٹی کو انہوں نے محفوظ ہاتھوں میں سونپ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم فرحان سے پوچھ لو، لیکن اگر وہ اس بات پہ راضی نہ ہو تو تم اس کے ساتھ کوئی زبردستی مت کرنا۔
نورین بیگم نے ہاتھ بڑھا کر بھائی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی، جیسے انہیں یقین ہو کہ فرحان ان کی کوئی بات رد نہیں کرتا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ فرحان کے سامنے جا بیٹھی۔ امی اب کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آپ جانتی بھی ہیں کہ وہ مجھ سے کتنی چھوٹی ہے، اور پھر میں اسے اپنے سوشل سرکل میں کیسے متعارف کرواؤں گا؟ اس نے صرف میٹرک کی ہے۔ نورین بیگم کو اس کا غصہ اور حیرت بجا لگ رہے تھے، لیکن یہاں بات ان کی بھتیجی کی تھی اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے۔ تو کوئی بات نہیں، اگر وہ پڑھنا چاہے تو تم اسے خود پڑھا لینا، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، صرف 16 سال۔ اور رہی بات سوشل سرکل کی، تو زندگی تم نے گزارنی ہے بیٹا، تمہارے دوستوں یا تمہارے تعلقات کے لوگوں نے نہیں۔ اور اگر تمہیں اچھی بیوی مل جاتی ہے تو یہ تمہارے لیے شکر کی بات ہے۔ اور ماں کی بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ زندگی میں اس کی ماں نے اس کے لیے کتنی مشکلات کو دیکھا تھا وہ اچھی طرح جانتا تھا، اور صرف اسی وجہ کی بنا پر وہ اپنی ماں کی کوئی بات رد نہیں کرتا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں کے سامنے ڈاکٹر ہیرا کا چہرہ لہرا گیا۔ گو کہ وہ ہیرا کے عشق میں مبتلا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسے ہیرا کی پرسنالٹی مروب کر دیتی تھی۔ وہ اچھی خاصی پڑھی ہوئی لڑکی جو خود اعتمادی کے ساتھ چلتی تو دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی۔ یہ بات سچ تھی کہ عائزہ ہیرا سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، لیکن ہر جگہ ہر چیز کو خوبصورتی کے معیار پر نہیں پرکھا جاتا۔ تعلیم اور سٹینڈرڈ کافی معنی رکھتے ہیں، اور یہ سوچتے ہوئے نہ جانے اس کے دل کو کیوں عجیب احساسات گھیر رہے تھے۔ ہیرا حال ہی میں مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے بعد اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر فائز ہوئی تھی، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ہیرا اس کے خواب دیکھتی ہے اور اس کی محبت میں مبتلا ہے۔ دونوں کے عہدوں میں رات دن کا فرق تھا، لیکن پھر بھی ہیرا اس کی پرسنالٹی پر جان مارتی تھی۔ وہ تھا ہی ایسا، محفل کی جان اور ہر نظر کا مرکز۔ جو بھی اسے ایک بار دیکھتا اس کے دلکش رویے پر دل ہار بیٹھتا۔ قدرت نے اسے حسن کے ساتھ ساتھ ذہانت بھی دی تھی اور اچھی جاب بھی، اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ لیکن اب اس کی ماں کا فیصلہ بمشکل اس نے حامی بھر لی، لیکن اس کا دل عجیب احساسات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ یوں لمحوں میں طے پا جائے گا۔ اور اسی رات یہ فائنل ہو گیا کہ 2 دن کے بعد وہ بارات لے کر آئیں گے، اور نکاح کے بعد رخصتی بھی سادگی سے ہو جائے گی۔ احمد صاحب نے بس اپنے قریبی چند لوگوں کو دعوت دی، اور نورین بیگم نے بھی بس اپنے مائکے والوں کو۔ ان کا شوہر اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور پھر فرحان بھی اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ایک عرصہ پہلے تاثیر صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، اور فرحان اور اس کی ماں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم حیثیت رکھتے تھے۔ وہ گھر آ کر لیٹا بھی تو اسے عجیب و غریب احساسات نے آن گھیرا۔ نہ جانے وہ میٹرک پاس لڑکی اس کی زندگی میں کیسے اپنی حیثیت بنا پاتی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا معصوم سا چہرہ لہرا گیا، اور پھر اس نے خواب میں اسے اپنے ساتھ قدم بقدم ملا کر چلتے دیکھا۔ سب کچھ مس فٹ تھا، اسے کہیں پر بھی پختہ یقین نہیں تھا کہ یہ چیز اس کے لیے تسلی بخش ہے، لیکن پھر بھی اس نے سب کچھ ماں کے ساتھ ساتھ خدا پر چھوڑ دیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس فیصلے کی حقیقت اس پر کتنا اثر ڈالتی ہے۔ یہ 2 دن جہاں اس نے رات دن اپنے کاموں میں مصروف گزارے، وہیں پر نورین بیگم نے یہ 2 دن مسلسل شاپنگ کرنے میں گزار دیے۔ وہ ان 2 دنوں میں اپنے اکلوتے بیٹے کی خوشی کے لیے ہر چیز خریدنا چاہتی تھی۔ فرحان کو انہوں نے کہا بھی کہ اپنے دوستوں کو انوائٹ کر لے، لیکن وہ فی الحال اس شادی کو مخفی رکھنا چاہتا تھا، اور اس کے بعد ہی اس کا فیصلہ تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے درمیان اسے اپنی بیوی کے طور پہ متعارف کروائے گا۔ نورین اس کے فیصلے پر خاموش ہو گئی، وہ اب مزید اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ بالآخر مقررہ دن وہ اپنی چھوٹی سی بارات کے ساتھ احمد صاحب کے دروازے پر تھے۔ شیروانی میں ملبوس دلہا ہر مرکز نگاہ تھا، لیکن اس کے چہرے پر ابھی بھی بیزاری چھائی ہوئی تھی۔ سب کچھ حالات پر چھوڑ دینے کے بعد اس نے اس معاملے پر مزید تحقیق کرنا ختم کر دیا تھا۔ وہ پھولوں کے سٹیج پر موجود تھا جب وہ لڑکیوں کے ہمراہ اسے آتی ہوئی دکھائی دی، اور ایک پل کے لیے فرحان کی نظر ساکت رہ گئی۔ گولڈن کلر کے پیروں کو چھوتی میکسی میں وہ یقیناً وہاں موجود ہر دل کو دھڑکا گئی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ایک پل میں فرحان کو اقرار کرنا پڑا کہ اس نے ابھی تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ اس پر جم کر روپ آیا تھا۔ کم عمری کی معصومیت، مہارت سے کیا گیا میک اپ اور جگمگاتا رنگ اس کی نظروں کو خیرہ کر رہا تھا۔ حالانکہ اس نے جالی دار گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا، لیکن پھر بھی اس کا دمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر فرحان شاک تھا۔
थोड़ी देर के बाद उसे फूलों की दीवार में ला के बिठा दिया गया। निकाह शुरू हुआ और थोड़ी देर के बाद उससे उसकी मर्जी तलब की गई तो उसने निकाह कबूल कर लिया और फिर दस्तखत करने के बाद वो उठा और फूलों की दीवार को पार कर गया। घूंघट पर हाथ रखते हुए उसके दिल में अजीब व गरीब शोर बरपा था और मुखालिफ की हालत भी बिल्कुल वैसी ही थी। उसे जब मालूम हुआ कि उसका निकाह फरहान के साथ तय पा चुका है तो वो थोड़ी देर के लिए हैरान और परेशान बैठी रह गई, लेकिन फिर उस पर यह खुशी गालिब आ चुकी थी कि वो अब हम्माद से शादी नहीं करेगी। हम्माद उसका चचाजाद था और नौरीन बेगम का दूसरा भतीजा, लेकिन उसकी तबीयत से हर कोई वाकिफ़ था और फिर 2 दिन उसने उसी खुशी में गुजार दिए कि वह अब हमेशा के लिए अपनी फुप्पो के पास जा रही है। उस शख्स के बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था। अजीब व गरीब शादी थी जिसमें दुल्हन अपने शौहर को सोचने के बजाय इस बात पे खुश थी कि वो फुप्पो के घर जा रही है और वो भी हमेशा के लिए। उस फुप्पो के घर जो उसे जान से ज़्यादा अजीज़ रखती है और उसे यकीन था कि वो हमेशा खुश रहेगी। घूंघट उठाते हुए वो कितनी ही देर उसे देखता रह गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों पर महारत से किया गया मेकअप, खूबसूरती से सजाए गए बाल और पंखड़ी जैसे लब। उसने पलकों को झुका रखा था और यूं महसूस हो रहा था जैसे चांद पर किसी चीज़ ने गहरा साया फैला रखा हो। कुछ वक्त पहले ही की बेजारी कहीं दूर जा सोई थी। उसके दिल की धड़कनों का शोर भी उसे बता रहा था कि मर्द की सबसे बड़ी कमज़ोरी औरत का हुस्न है और उसके आगे वो हर चीज़ को मात दे जाता है। और फरहान को इकरार करना पड़ा कि वो उसके हुस्न के आगे एक पल के लिए अपनी सारी ख्वाहिशों को मादूम होता हुआ महसूस कर रहा था। उसने उसे हाथ बढ़ाते हुए खड़ा किया और फिर आगे बढ़ते हुए उसके माथे पर लब रख दिए। जब उसकी ये हरकत से वो बेख्तियार ही 2 कदम पीछे हो गई। इससे पहले कि वो लड़खड़ा कर गिर जाती, फरहान ने उसे मजबूती से थाम लिया, लेकिन उसके चेहरे पर फैला हुआ खौफ अजीब व गरीब मासूमियत पेश कर रहा था। थोड़ी देर के बाद रुखसती के लिए शोर उठा और अहमद साहब ने उसे गले से लगा लिया। उनकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। फरहान उन्हें हैरत से देख रहा था। जहां कल वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, अब उसकी जुदाई पे तड़पते हुए रो रहे थे। माँ बाप की मोहब्बत कितनी अजीब होती है कि जब वो हम पर पाबंदी और रुकावटें आयद करते हैं तो हमें यह एहसास आन घेरता है कि वो हमारे लिए जंजीरों को मुंतखब करना चाहते हैं, और जिस रोज़ हमारी उन जंजीरों से जान छूट जाती है तो हम उस कैद के आदी हो चुके होते हैं और हमें अंदाज़ा होता है कि वो वक्त हमारे लिए कितना ज़रूरी था। आंसुओं और दुआओं के बीच वो रुखसत हो गई। गाड़ी की पिछली सीट में वो अपनी फुप्पो के साथ ही बराजमान थी, जबकि ड्राइविंग करता हुआ दूल्हा बार बार मिरर से उसे ही देखे जा रहा था, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था। वो बस चहकते हुए आहिस्तगी से अपनी फुप्पो से बातें कर रही थी और फरहान को शदीद हैरत ने आन घेरा। उसने उस पर तवज्जो ही नहीं दी थी। उसकी नर्मो नाजुक उंगलियों में सजी हुई उसके नाम की अंगूठी उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती थी। उसकी हथेली पर सजा हुआ नाम जिसे देकर फरहान को अपने नाम की खूबसूरती का अंदाज़ा हुआ, लेकिन अब तो महसूस हो रहा था जैसे उसकी शादी फरहान से नहीं बल्कि अपनी फुप्पो से हो चुकी है। बस घर पहुंच जाए मोहतरमा, मैं अपने सारे बदले आपसे किन किन कर लेता हूँ। अब आप मेरी दस्तरस में आ ही चुकी हैं तो फिर आपको ये भी जानना पड़ेगा कि फरहान अली आप पर किसी और की मोहब्बत को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मोहब्बत फ़िलहाल न सही, लेकिन उसकी कशिश इतनी जानलेवा थी कि फरहान उस कशिश से खुद को रोक ही नहीं पाया। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था जब उसके कानों में उसकी चहकती हुई आवाज़ पड़ी। पुप्पो, मैंने कितना इंतज़ार किया आपके घर जाने का और आपके पास रहने का, और आप देखे मैं हमेशा के लिए आपके घर जा रही हूँ और आज रात में आपके साथ चिमट कर सोऊंगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं पहले आपके घर आती थी और आपके साथ ही सोती थी। और उसकी बात सुनकर नौरीन बेगम का ज़ोरदार कहकहा बुलंद हुआ। वह भी सिर्फ 16 साल की थी और नौरीन बेगम का मानना था कि वह अभी उस पर रिश्तों की जिम्मेदारी की बिना पर कोई भी दबाव नहीं देंगी, बल्कि उसे आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास दिलाएंगी कि अब उसे रिश्तों की ज़रूरत को समझना चाहिए। ठीक है, अगर मेरा बच्चा यही चाहता है कि वह अपनी फुप्पो के पास सोए तो कोई बात नहीं, अपनी फुप्पो के पास ही सो जाना। और उनकी बात सुनकर फरहान को शदीद हैरत हुई। उसकी माँ ये सब कुछ क्या कर रही थी? क्या वो ये नहीं जानती कि उनकी बहू और बेटे की आज शादी की पहली रात है, और ऐसी रात जिसमें वो एक दूसरे को जान लेने के बाद अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों को समझ लें? लेकिन वो उस बेवकूफ़ लड़की की बात मानते हुए उसे अपने पास सुलाने का कह रही थी। हो सकता है कि ये बस उसका दिल बहलाने के लिए कहा जा रहा हो और घर जाने के बाद वो अपने कमरे में रहे।
فی الحال اسے خاموشی بہترین حل نظر آیا، لیکن گھر میں آنے کے بعد اسے مزید حیرت نے آن گھیرا جب اس کی ماں نے واقعی اسے اپنے کمرے میں جا کر کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کہا تو وہ لہنگا سنبھالتی ہوئی پھپھو کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، نہ جانے اسے اتنا عجیب اور برا کیوں لگ رہا تھا۔ اس لڑکی کو اتنا معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے، اس پر توجہ دے اور اس کے کمرے میں آئے، لیکن یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹ تھا۔ خاموشی سے چلتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اچانک شادی کی وجہ سے وہ کسی مسئلے کا شکار ہو، یا پھر اس کی ماں اس لیے اسے اپنے پاس سلانا چاہتی ہو کہ وہ ذہنی طور پر اس سے اس بات کے لیے آمادہ کر پائے، لیکن جیسے تیسے کر کے وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ابھی تک وہی منظر گھوم رہا تھا، اس کی معصومیت، اس کے بھرے بھرے خد و خال اور اس کی پرکشش اور نوخیز جوانی اب مکمل طور پر فرحان علی کی تھی، اور اسے اس بات پر پختہ یقین تھا کہ آج نہیں تو کل اسے اس کی دسترس میں آنا ہے، اور یہی سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ دوسری جانب وہ بھی بنا اس کے لیے کچھ سوچے خوشی سے اپنی پھپھو کے ساتھ سو رہی تھی۔ معصومیت اور اطمینان اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ نورین بیگم نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور خود بھی آنکھیں موند گئیں۔ برسوں سے بیٹی کی خواہش آج مکمل طور پر پوری ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کچھ عرصہ اسے اس تعلق کی باریک بینیوں سے دور رکھیں گی اور پھر آہستہ آہستہ اسے یہ سب کچھ سمجھا دیں گی۔ انہیں مکمل یقین تھا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں جان کر انہیں بطور احسن نبھائے گی۔ کمرے میں اس وقت نیم اندھیرا تھا اور ارد گرد ایک ناگوار سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ فرش پر بکھری ہوئی ٹوٹی ہوئی بوتلیں، ارد گرد پھیلے ہوئے کپڑے، گرد اور گندگی، اور بیڈ پہ پڑا ہوا وجود، یقیناً یہ اس فلیٹ کا سب سے گندا کمرہ تھا جس میں وہ اس وقت اوندھے منہ سو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری، جب اس نے سر اٹھایا تو اس کا سر چکرانے لگا۔ بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھول کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ کل سے نشے میں دھت ہو کر یہیں پر لیٹا ہوا تھا۔ ابراہیم کے بکھرے ہوئے بال، گردن پہ بنا ہوا ٹیٹو، گلے میں ڈالی ہوئی چین، سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں اور عجیب و غریب پرسنالٹی، وہ دیکھنے میں ہی معلوم ہو رہا تھا کہ ایک اوباش طبیعت کا انسان ہے۔ اس نے اٹھتے ہوئے سر تھاما جب اس کی نظر قریب ہی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں پر پڑی، اور ایک دم سے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے چند چوڑیوں کے ٹکڑوں کو اٹھایا اور انہیں سختی سے مٹھی میں مسل دیا۔ وہ اس کی ہتھیلی میں دھستی چلی گئیں اور ہتھیلی پر لہو کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے۔ پاؤں لٹکائے ہوئے وہ اٹھا اور کھڑکی سے پردہ ہٹا دیا۔ اچانک چھن کر آتی ہوئی روشنی سے اسے اندازہ ہوا کہ شاید دوپہر کا وقت ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ کھول کر چوڑیوں کے ٹکڑوں کو دیکھا۔ غصے سے اس کی آنکھیں مزید سرخ ہو چکی تھیں۔ تم نے مجھے ٹھکرا کر بہت برا کیا ہے، اتنا برا کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا کر تمہیں کسی کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ دنوں تک میں خاموش ہوں تاکہ تمہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ میں نے ہار مان لی، اور پھر میں قہر کی طرح تمہارے سر پہ ٹوٹوں گا اور تمہیں سنبھلنے کا موقع دیے بغیر تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کروں گا جو تمہیں برباد کر دے گا۔ اپنے گندے دماغ میں گندے خیالات بنتے ہوئے وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ اس لڑکی کے بارے میں یہ خیالات بن رہا تھا، یہ صرف وہ جانتا تھا اور اس کا گندا دماغ۔ اس کے علاوہ اس نے کسی کو بھی اس واقعے کی بھنک نہیں پڑنے دی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے چوڑیوں کے ٹکڑوں کو نفرت سے باہر پھینک دیا اور وہ ہوا میں اڑ کر زمین پر بکھرتی چلی گئیں۔ صبح نورین بیگم نے اس کا دروازہ کھولا تو اس کی آنکھ کھلی۔ فریش ہونے کے بعد وہ تیار ہو گیا، پھر کمرے سے باہر نکل آیا جہاں وہ ناشتے کی ٹیبل پر موجود پھپھو سے ہم کلام تھی۔ وہ پہلے بھی یہاں آتی تھی تو پھپھو سے ہی چپکی رہتی، اس سے کم ہی بات کرتی تھی۔ اس کا اپنا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ کم ہی انجان لوگوں کو مخاطب کرتا، لیکن اب وہ مستقل طور پر یہاں آ چکی تھی۔ اس کی مسکراہٹ اور چہرے پر پھیلی ہوئی شوخی فرحان کی آمد سے معدوم ہو گئی۔ فرحان عام سے انداز میں ناشتے کے ٹیبل پر نورین بیگم سے باتیں کرتے ہوئے مسلسل اسے نظروں میں لیے نوٹ کر رہا تھا، اور وہ اس کی نظروں کی تپش کی وجہ سے خود کو انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ کبھی بلا وجہ ہی دوپٹہ ٹھیک کرتی تو کبھی ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی، جیسے سامنے بیٹھا شخص کوئی انجان ہو، اور فرحان کو اس کی اس حرکت کی وجہ سے کافی عجیب محسوس ہوا۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں اسی لیے جا رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ کل میں تمہیں اپنے دوستوں کو ملوانے کے لیے لے جاؤں، اسی لیے تیار رہنا۔ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے وہ ڈائریکٹ اس کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوا، اور وہ باہر جانے کی بات سن کر چہکتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ مجھے اپنے دوستوں کے پاس لے جائیں گے؟
پھر تو آپ مجھے تھانے بھی لے کے جائیں گے؟ مجھے بہت شوق ہے تھانہ دیکھنے کا۔ اور اس کی بات سن کر جہاں نورین بیگم مسکرائیں وہیں اسے عجیب محسوس ہوا۔ وہ تھانہ دیکھنے کی بات کیوں کر رہی تھی اور وہ بھی اتنے شوقیہ انداز میں؟ اسے عجیب لگا، لیکن آہستہ آہستہ وہ ساری باتیں سیکھ جائے گی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ باہر چلا گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ اس کے جاننے والوں کے لیے یہ بات کسی شوق سے کم نہیں تھی کہ اس نے نہ صرف نکاح کر لیا بلکہ رخصتی بھی کر لی تھی، اور کسی کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ دوستوں کے کالز اور میسیجز اسے باقاعدہ دھمکی کی صورت میں موصول ہو رہے تھے، جن کے مطابق اس نے بالکل اچھی حرکت نہیں کی تھی اور اسے اس حرکت کا ازالہ بہت بری طرح بھگتنا پڑ سکتا تھا۔ وہ اس وقت مصروف تھا جب اس کے موبائل پر ڈاکٹر ہیرا کی کال موصول ہوئی۔ کیا ایس پی صاحب نے شادی کر لی اور ہمیں بلایا تک نہیں؟ آپ کی زندگی میں اتنی حیثیت تو ہماری بھی ہونی چاہیے کہ آپ کوئی اہم فیصلہ کریں تو کم سے کم ہمیں آگاہ تو کریں۔ نہ جانے کیوں اسے محسوس ہوا جیسے ہیرا کے لہجے میں دکھ اور شکوے کے آثار ہیں، لیکن وہ مضبوط لہجے میں اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں، شادی امی کی مرضی سے اور جلدی ہو گئی، اس لیے کسی کو بھی نہیں بلا پایا۔ کل پارٹی دے رہا ہوں جس میں آپ لوگوں کو اپنی بیوی سے متعارف کرواؤں گا۔ یعنی آپ تسلیم کر چکے ہیں کہ امی کی پسند ہی آپ کی بیوی ہے؟ اور وہ بس خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے موضوع بدلتے ہوئے چند اور باتوں کا ذکر کیا، لیکن ہیرا کے لہجے کا دکھ اور پریشانی واضح تھی۔ اسے آج اندازہ ہو رہا تھا کہ ہیرا اس میں کتنی انٹرسٹڈ تھی۔ وہ تو یہی سوچتا تھا کہ یہ تھوڑی بہت دلچسپی ہوگی جو وقت کے ساتھ زائل ہو جائے گی، لیکن ہیرا کا لہجہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جینے کے خواب دیکھ چکی ہے۔ وہ ایک مضبوط اور پر اعتماد لڑکی تھی جو ہر جگہ اچھی خاصی عزت اور ریپیوٹیشن رکھتی تھی، اور فی الحال اپنی زندگی کے ہر فیصلوں میں اپنے پیروں پر کھڑی تھی۔ نہ جانے کیوں، لیکن اندر ہی اندر اسے ہیرا کے انداز پہ دکھ ہوا تھا۔ شاید اس کے ساتھ جانے انجانے میں وہ بہت برا کر بیٹھا، شاید نہیں، یقیناً، لیکن اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے ہیرا کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، نہ ہی کوئی قسمیں کھائی تھیں، تو مجھے اس سب کے لیے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے خود کو سمجھاتے ہوئے تسلی دی اور دوبارہ کام میں مشغول ہو گیا۔ شام میں اس کی واپسی ہوئی تو وہ کافی تھکا ہوا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس کی نئی نویلی دلہن اپنی پھپھو کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن فی الحال وہ مزید اس کے حوالے سے مغز ماری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر وہ دوستوں سے گپ شپ لگاتا رہا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح اسے اپنی بیوی کو سب دوستوں سے متعارف کروانا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اس چیز کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لے گا۔ نورین بیگم آہستہ آہستہ یہ بات محسوس کر رہی تھی کہ عائزہ فرحان کو مکمل اگنور کرتی ہے۔ وہ تو یہ چاہتی تھی کہ چند دن وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ لیں، لیکن اب انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ عائزہ مکمل طور پر ہر وقت نورین بیگم سے چپکی رہتی ہے۔ اس کے والدین آج کچھ دیر کے لیے اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے۔ اسے واپس بلانا چاہا، لیکن نورین بیگم نے انہیں بھی یہی بات سمجھا دی کہ ان کا نکاح جلد بازی میں ہوا ہے، اس لیے اسے فی الحال یہیں پر رہنے دیں تاکہ وہ اور فرحان ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد اپنے رشتے کی شروعات کریں۔ اور انہیں بھی یہ بات اچھی لگی تھی، اس لیے وہ تھوڑی دیر اس سے ملاقات کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ لیکن اب اس کی فرحان سے مکمل علیحدگی نور بیگم کو پریشان کر رہی تھی۔ اس سوچ میں مبتلا تھیں کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے فرحان کو فی الحال کوئی تعلق قائم نہیں کرنے دیا، وہ اس مقصد میں ناکام ہو رہی تھیں، کیونکہ عائزہ فرحان کو مکمل اگنور کر رہی تھی، نہ ہی اس کی کوئی ذمہ داری اپنے سر لے رہی تھی اور نہ ہی اسے شوہر سمجھتے ہوئے سنجیدگی اختیار کر رہی تھی۔ اب انہیں اندر ہی اندر یہ احساس ہو رہا تھا کہ شاید وہ غلطی کر رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کی قربت کے بعد ہی وہ ایک دوسرے کو مزید جاننے لگے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں۔ اور سوچ نظروں سے انہوں نے سوئی عائزہ کو دیکھا اور ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے لائٹ آف کر دی۔ اس کے بارے میں تفصیل سے سوچنے کا ارادہ رکھتی تھی اور اس کے بعد ہی اپنے فیصلے کو ترتیب دیتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہتی تھی۔ اگلے روز تقریباً 11 بجے کے قریب فرحان اٹھا۔ ڈیوٹی کے لیے شاید اس کو آف تھا۔ نورین بیگم نے عائزہ کو بھیجا کہ ملازمہ سے کہہ کر اس کے لیے اچھا سا ناشتہ تیار کروائے، اور پھپھو کی بات سن کر وہ خاموشی سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد فرحان نیچے آیا تو عائزہ ملازمہ کے ساتھ مل کر اس کے لیے ناشتہ لگوا رہی تھی۔ اسے کچھ حیرانگی بھی ہوئی، لیکن پھر یہ حیرانگی جلد ہی بیزاری میں بدل گئی جب اسے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتا ہوا دیکھ کر وہ پلٹ کر باہر جانے لگی۔ کمرے میں جا کر اچھی طرح تیار ہو جاؤ، ہمیں تھوڑی دیر تک جانا ہوگا۔ اس کی بات سن کر عائزہ کے چہرے پر عجیب سے رنگ بکھر گئے۔ اسے بچپن سے ہی شوق تھا آؤٹنگ کا،
نہ جانے کیوں وہ اچھی اچھی جگہوں پر جانے کا ہمیشہ سے شوق رکھتی تھی، اور جب بھی کہیں جانے اور گھومنے کی بات ہوتی تو وہ باقاعدہ کھل اٹھتی۔ نورین بیگم کے مشورے سے اس نے اپنے لیے ایک بہترین سا سوٹ منتخب کیا اور پھر باقاعدہ میک اپ کرتے ہوئے تیار ہونے لگی۔ فرحان ناشتے کے بعد لاؤنج میں ہی نورین بیگم کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ خود مکمل طور پر ریڈی تھا اور کچھ ہی دیر کے بعد نکلنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں عجیب و غریب خدشات بھی ابھر رہے تھے کہ اس کے دوست اس کی بیوی کو دیکھنے کے بعد کیا رد عمل پیش کریں گے۔ کیا وہ اسے بالکل بچی سمجھیں گے یا پھر ان پڑھ؟ جو بھی تھا، اب ضروری تھا کہ وہ اسے اپنی بیوی کے طور پہ متعارف کرواتا، اور اس کے لیے جو بھی ہوتا دیکھا جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر آئی تو ہلکے نیلے رنگ کی شلوار قمیض میں اس نے ہیوی دوپٹہ کندھے پر پھیلا رکھا تھا۔ بالوں میں کرل ڈالے، چھوٹی چھوٹی جویلری کے ساتھ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ سارے خدشوں کو سائڈ پر رکھتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ خدا نے اسے اتنا حسن دیا تھا کہ وہ کسی بھی شخص کا ایمان ڈگمگانے کی حیثیت رکھتی تھی، اور معصومیت سے اس کے حسن میں نکھار آ جاتا۔ نورین بیگم بھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ یقیناً ان کے بیٹے کے ساتھ چاند کی طرح چمکتی تھی۔ فرحان کی نظروں سے پزل ہوتے ہوئے وہ نروس نظر آنے لگی، تو اس نے نظروں کا رخ بدل لیا کہ مبادا اسے نظر ہی نہ لگا بیٹھے۔ ماں سے اجازت لینے کے بعد وہ اٹھا اسے لیتے ہوئے گاڑی میں آ گیا۔ جب وہ پچھلی سائڈ کا دروازہ کھولنے لگی تو اسے ایک دم سے ہی غصہ آنے لگا۔ میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، اسی لیے جلدی سے آگے آ کر بیٹھو، اور پھر وہ جلدی سے آگے آ کے بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی میں بھی اس سے مکمل لا تعلقی ظاہر کر رہی تھی اور کھڑکی سے پار دیکھتے ہوئے باہر کے نظاروں سے محظوظ ہو رہی تھی، جبکہ اس کی اس حرکت پر فرحان کو سخت غصہ آ رہا تھا۔ میرے خیال میں گاڑی میں تمہارے ساتھ موجود ہوں اور تمہارے منہ میں زبان بھی ہے، تو اگر تم اسے استعمال کرو گے تو اچھا لگے گا مجھے۔ کوشش کرنے کے باوجود وہ طنز کرنے سے باز نہیں آیا، اور عائزہ کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ اسے کیا کہے۔ بس خاموشی سے اسے دیکھتے ہوئے انگلیاں چٹکانے لگی۔ میرے دوستوں کے درمیان کوئی بھی ایسی حرکت مت کرنا کہ انہیں یقین ہو جائے کہ تم واقعی ہمارے گھر میں صرف اپنی پھپھو کی وجہ سے آئی ہو، اور تم نے اپنی پھپھو کو شریک حیات کے طور پر چن لیا ہے، بلکہ انہیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ تم میری بیوی ہو۔ سمجھ گئی؟ اور اس کی بات سن کر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کے دوستوں کو ایسا کس نے کہا کہ میں پھپھو کی وجہ سے آپ کے گھر میں آئی ہوں اور پھپھو کو اپنا شریک حیات سمجھتی ہوں؟ اس کی نظروں میں معصومیت اور لہجے کی حیرت سے وہ مزید محظوظ ہوا۔ اب حقیقت تو ایسے ہی ہے، جتنی بھی چھپائی جائے نہیں چھپتی۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، جبکہ وہ ابھی بھی معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ شاید اسے برا لگا تھا۔ فرحان نے باقی کچھ رسمی کلمات اسے سمجھائے، اور پھر بالآخر وہ اسے لیتے ہوئے اس ہوٹل میں داخل ہوا جہاں اس کے دوستوں نے اس کے لیے ایک بہترین پارٹی کا انتظام کیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ شاید وہ اس ہجوم میں آنے کی وجہ سے کچھ الجھن کا شکار تھی، اس لیے اس نے اس کے بازو کو سختی سے تھام رکھا تھا، اور اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے وہ ہر دیکھنے والی آنکھ کو ٹھٹک جانے پہ مجبور کر رہی تھی۔ ہیرا نے اسے دیکھا تو کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ آپ کا انتخاب داد طلب ہے ایس پی صاحب۔ فرحان نے ایک نظر عائزہ پر ڈالی اور پھر مسکرا دیا۔ تھینک یو۔ اب ایس پی فرحان کی بیوی ہے تو اچھا خاصا پڑھی لکھی ہوگی؟ اس کے سوال پر فرحان کو ایک دم سے ہی عجیب لگا، لیکن پھر وہ مضبوط لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، میرا نہیں خیال کہ کوئی 16 سال کی عمر میں اچھا خاصا پڑھ لکھ سکتا ہے۔ اور اس کی بات سن کر ہیرا مسکرا دی۔ اس کا دفاع کر رہا تھا وہ۔ صحیح کہتے ہیں آپ، اور ویسے بھی اتنے حسن کے بعد شاید پڑھائی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ حسن اور مقدر اگر آپ کا ساتھ دیں تو پھر آپ کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ پڑھائی کے چونچلے تو ہم جیسوں کے لیے رکھتے گئے ہیں، جو واجبی شکل و صورت اور تاریخ مقدر کے ساتھ بس دن رات کتابوں کو چاٹتے ہیں اور پھر بھی خالی دامن رہ جاتے ہیں۔ نہ جانے کیوں آج اسے ہیرا کا ٹوٹا ہوا لہجہ اچھا نہیں لگا تھا۔ آپ کے منہ سے مایوسی کی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ اور اس کی بات سن کر ہیرا مسکرا دی۔ اس نے اس جوڑی کو دل سے سراہا تھا کیونکہ وہ سراہے جانے کے قابل تھی۔ اس روز وہ اس کے بے پناہ حسن کی وجہ سے ہر طرف سے تعریفیں اور مبارکبادیاں سمیٹ رہا تھا، اور اسے یہ سوچتے ہوئے پرمسرت احساس نے آن گھیرا تھا کہ وہ صرف اس کے لیے حسین نہیں ہے بلکہ سارے جہان کے لیے اس کا حسن چونکا دینے والا ہے۔ اس روز گاڑی میں واپسی پر بھی وہ سرشار سا تھا۔ کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے کہ جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ کے پاس ہو اور دوسروں کو اسے دیکھتے ہوئے رشک محسوس ہو۔ آج اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اسے اپنے کمرے میں بلائے گا اور اس کے ساتھ وقت گزارے گا،
اس کی خوبصورتی کو سراہے گا، اسی لیے گاڑی سے اترتے ہوئے اس نے اسے آہستگی سے کہہ ڈالا کہ ابھی اور اسی وقت مجھے میرے کمرے میں ملو۔ اب سے اسے خود سے دور رکھنے کی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا وہ، اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی کہ اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے وہ اسے خود سے دور رکھتا، بلکہ وہ اسے سمیٹ کے رکھنا چاہتا تھا۔ عائزہ کو کچھ عجیب سا لگا، لیکن پھر بھی اس کو حکم تھا، اس لیے وہ اس کے پیچھے ہی اس کے کمرے میں چلی گئی۔ نورین بیگم اپنے کمرے میں تھی اور شاید انہیں معلوم نہیں ہوا تھا کہ وہ گھر میں آ چکے ہیں۔ کمرے میں جاتے ہی وہ جھجکتے ہوئے انداز میں داخل ہوئی تو فرحان نے آگے بڑھتے ہوئے دروازہ بند کر لیا، اور اسے دروازہ بند کرتے ہوئے دیکھ کر عائزہ بے اختیار ہی 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ جی آپ نے بلایا تھا؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی تاکہ وہ اپنے مطلب کی بات اسے بتائے اور وہ جلدی سے یہاں سے چلی جائے، لیکن مقابل نیت خراب ہو رہی تھی، اسی لیے اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ تمہیں اسی لیے تو اپنے پاس بلایا ہے تاکہ تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ تم یہاں پر میری دسترس میں آنے کے لیے آئی ہو اور شوہر کے حقوق و فرائض کا خیال رکھو، اس کے کان کے قریب سرگوشی نما لہجے میں کہہ رہا تھا، جب ایک دم سے ہی عائزہ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دور دھکیل دیا۔ وہ اس کے اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے لڑکھڑاتے ہوئے 2 قدم دور ہو گیا وہ، اور اس کی آنکھوں میں حیرت اور غصے نے جگہ لے لی۔ خبردار، اگر آج کے بعد تم نے مجھے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، وہ اس کی جانب انگلی بڑھاتے ہوئے بولا۔ تبھی اس کی گردن پر پڑی ہوئی ہلکی سی خراش پر اس کی نظر پڑی تو وہ چونک سا گیا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا، اس کی گردن پر موجود خراش کو دیکھنے لگا جو نیچے کافی حد تک گہری تھی، اور عائزہ نے جلدی سے اس خراش پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے چھپا لیا۔ کیا ہوا ہے یہ تمہیں؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا، اور ایک دم سے ہی اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ کچھ نہیں۔ اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ اسے عجیب سے وسوسوں کا شکار کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے مزید قریب ہوتا، جب وہ ہزیاتی انداز میں اس پر چیخ کے مخاطب ہوئی، آپ مجھے یہاں سے جانے دیں، مجھے اتنا قریب کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اور اس کے لہجے کی تیزی دیکھ کر فرحان کو مزید غصے نے آن گھیرا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی برا رویہ اختیار کرتا، اس نے اسے بازوؤں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکال دیا۔ غصے سے اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب تھیں، اس کا چہرہ مکمل طور پر سرخ ہو چکا تھا۔ آخر اس لڑکی نے اس رات اسے اپنا کر، اس کی عزت بچا کر اس پر احسان ہی تو کیا تھا، لیکن وہ احسان فراموش ہوتے ہوئے اس کے احسان کا یہ صلہ دے رہی تھی۔ اگر اس رات اس نے اسے نہ اپنایا ہوتا تو پھر؟ اور پھر اچانک ہی اس کی توجہ اس رات کی جانب چلی گئی جس رات وہ اسے تھانے سے باہر لے کے آیا تھا۔ یہ تو وہ سوچ ہی نہیں پایا کہ آخر اس نے ایسا کیا کیا جو اسے اس رات تھانے میں قید کر کے رکھا گیا، اور پھر اس نے یہ پوچھنے کی زحمت بھی محسوس نہیں کی۔ اس کی گردن پر بنے ہوئے نشان، اس رات اس کا جیل میں بند ہونا، اور پھر اس کے باپ کا اس کا اچانک نکاح کر دینے کا فیصلہ، فرحان کو عجیب و غریب وسوسوں نے آن گھیرا۔ وہ اتنا غافل کیسے ہو گیا کہ وہ جان ہی نہیں پایا اور نہ ہی اس نے جاننے کی کوشش کی؟ اسے اپنی لاغرضی اور غفلت پر غصہ آ رہا تھا، لیکن اب اس نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ ضرور اس معاملے کی جانچ پڑتال کر کے ہی رہے گا، اور اس کی تہ میں جانے کے بعد جو بھی ہوگا وہ اس لڑکی کے ساتھ کر گزرے گا۔ اسے کیا ضرورت ہے اپنی زندگی کو اجیرن اور مشکل بنانے کی؟ اس روز ہی اس نے صبح ناشتے کے بعد نورین بیگم کو بتا دیا کہ وہ 2 روز کے لیے کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر ہی رہے گا، اور آج اس کے اکھڑے اکھڑے لہجے سے نورین بیگم کو کافی حیرت ہوئی۔ وہ تو تحمل مزاج شخص تھا اور ہمیشہ پرسکون لہجہ ہی اختیار کیے رکھتا۔ آج انہوں نے یہ بات بھی نوٹ کی تھی کہ وہ نہ ہی عائزہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور نہ ہی اس کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا، بلکہ نیچے آنے کے بعد اس نے ایک بار بھی عائزہ کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ انہیں یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں سے واپسی کے بعد عائزہ خاموشی اختیار کر گئی ہے۔ کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو انہیں پریشان کر رہا تھا، اور فرحان مسلسل 2 دنوں کی مصروفیت کا کہہ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ تھانے میں پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے کانسٹیبل کو بلایا۔ آج وہ اس معاملے کی تحقیق کرنے کے بعد اسے جانچنے کا ارادہ رکھتا تھا اور جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ لڑکی کس کردار کی مالک ہے اور اس کے ساتھ کون کون سے ایسے راز جڑے ہیں کہ ان کے بارے میں اسے ابھی تک معلوم ہی نہیں ہے۔ کانسٹیبل کو اس نے بلا کر اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ اس رات میں یہاں پر ایک لڑکی کی بیل کروانے کے لیے آیا تھا، لیکن میں پوچھ ہی نہیں پایا کہ وہ لڑکی یہاں پر کیوں تھی اور نہ ہی اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی FIR تھی۔ کانسٹیبل نے اسے ایک نظر دیکھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ آج اس کے بارے میں سوال کیوں کر رہا ہے۔ جب اس نے ذہن پر زور دیتے ہوئے اسے بتایا
جی سر، آپ اس رات جس لڑکی کے بارے میں ضمانت کے لیے آئے تھے، میں نے کال پر آپ کو اس کے متعلق تفصیل بتانی چاہی، لیکن آپ شاید اس وقت کہیں جانے کا ارادہ رکھتے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ آپ بعد میں آ کے تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پھر آپ نے اس کے متعلق کچھ پوچھا ہی نہیں سر۔ اس لڑکی کا بیگ بھی یہیں پر موجود ہے، اگر آپ کہیں تو میں لے آؤں۔ فرحان کا دل عجیب و غریب طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کانسٹیبل اس کا بیگ لے کے حاضر ہوا۔ اسے جلدی سے بیگ کھولا، لیکن پورا بیگ کنگال دینے کے بعد اسے وہاں سے کچھ بھی نہیں ملا تھا، بس کتابیں اور ضرورت کی چیزیں ہی تھیں۔ لیکن نوٹس پہ لکھا ہوا عائزہ احمد اس بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ یہ اس کا اپنا بیگ ہے۔ کانسٹیبل خاموشی سے قریب کھڑا رہا۔ مجھے بتاؤ کہ اس رات وہ لڑکی کہاں پر تھی؟ جی سر، اس رات اس لڑکی کو مشکوک انداز میں ایک فلیٹ سے نکل کر بھاگتے ہوئے گرفتار کیا تھا۔ جب اچانک وہ پولیس کی گاڑی سے ٹکرائی تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا، کیونکہ اس کا رویہ خاصا مشکوک تھا، اور جس فلیٹ سے وہ بھاگتے ہوئے آ رہی تھی وہ ایسا فلیٹ ہے جس پر آج تک کئی وارداتیں ہو چکی ہیں، کئی لڑکیوں کی جسم فروشی جیسے واقعات بھی وہاں ہو چکے ہیں، اسی لیے اسے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ لیکن ابھی اس سے کسی قسم کی کوئی تحقیق نہیں کی گئی تھی، اور اس کے بعد تو میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ کانسٹیبل کی بات سن کر وہ وہیں بیٹھا رہا۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ خراش آئی جو اس نے اس روز اس کی گردن پہ دیکھی تھی۔ اس کے قریب نہیں آنا چاہتی تھی اور نہ ہی اسے اپنے قریب آنے دے رہی تھی، اور ان چیزوں کو سوچتے ہوئے اس کا دل عجیب و غریب کیفیت کا شکار تھا۔ اسی رات اس نے اس فلیٹ میں جانے کی تیاری کی۔ اس نے اچھی طرح اس کا جائزہ لیا اور اسے یہ جان کے حیرت ہوئی کہ اس فلیٹ میں صرف ایک ہی لڑکا رہتا ہے، جس کی حالت دیکھتے ہوئے ہی اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کس فطرت اور طبیعت کا مالک ہے۔ اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی کیس نہیں تھا، نہ ہی وہ اسے اریسٹ کر سکتا تھا، اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ایسی تشویشناک یا مشکوک بات تھی کہ وہ اس سے اس کی تحقیق کرتا۔ لہٰذا یہاں پر معاملے کی حد تک پہنچنے کے لیے اسے چال بازی سے کام لینا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اصل حقیقت کا علم کانسٹیبل یا پولیس کے باقی عملے کو ہو، اس لیے اس رات اس نے عام کپڑوں میں فلیٹ کے باہر رک کر جائزہ لینے کا پروگرام بنایا۔ جب تقریباً 9 کے قریب وہ اپنے فلیٹ سے نکلا اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کہیں جانے لگا تو فرحان بھی اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ مسلسل تھوڑے فاصلے پر اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ جب موٹر سائیکل ایک کلب کے سامنے رک گئی، وہ اس لڑکے کے ساتھ ہی اتر آیا۔ اندر جاتے ہوئے وہ لڑکا ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا اور کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ نہ جانے کیوں اسے محسوس ہوا جیسے وہ یہاں پر جو کچھ پینے کے لیے آیا ہے اس کے لیے اس کے پاس شاید رقم نہیں ہے، اس لیے وہ کاؤنٹر کی جانب بڑھا اور انہیں ایک سافٹ ڈرنک اور ایک ہیوی ڈرنک بنانے کا آرڈر کیا اور پھر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ لڑکا اس انجانے لڑکے کو دیکھ کے حیران ہوا، لیکن پھر جب مسکراتے ہوئے فرحان نے اس کی جانب گلاس بڑھایا تو جیسے وہ اسی کے انتظار میں تھا۔ گلاس پکڑتے ہوئے اس نے لبوں سے لگا لیا۔ فرحان بھی سافٹ ڈرنک کو یوں پی رہا تھا جیسے کہ وہ نشہ آور محلول ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکا اس سے اس کے متعلق پوچھنے لگا تو وہ اسے بتانے لگا کہ انجوائمنٹ کے لیے یہاں پہ آیا ہے۔ اس نے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس لڑکے نے فوراً ہی ہاتھ تھام لیا۔ اس کے دل میں بھی یہ لالچ پیدا ہوا کہ وہ دیکھنے میں اچھا خاصا روپے پیسے والا لگ رہا ہے تو کچھ دنوں کے لیے اسے عیش تو کروا ہی سکتا ہے۔ پینے کے بعد وہ لڑکا اٹھا تو فرحان اسے سہارا دیتے ہوئے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا اور پھر اسے لا کر اپنی گاڑی میں بٹھا دیا۔ گاڑی کو فلیٹ کے سامنے جا کر روکا تو اس لڑکے نے اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ نشہ اس پہ اثر انداز ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ نشے میں اس حد تک دھت نہیں تھا کہ بات نہیں سمجھ پاتا۔ فرحان کی تو جیسے خواہش پوری ہو چکی تھی، اس لیے اس کے ساتھ ہی چلتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا۔ وہ اسے ہنستے ہوئے فلیٹ کے ایک مخصوص کمرے میں لے کر گیا، جہاں داخل ہوتے ہی فرحان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کمرے کے اندر دیوار پر موجود تصویر کو دیکھ کر غصے سے اس کا خون کھول اٹھا۔ یہ تصویر اور کسی کی نہیں بلکہ عائزہ کی تھی، لیکن ابھی وہ کوئی بھی رد عمل ظاہر کیے بغیر بات ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ اس سے اس کے متعلق حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باتوں باتوں میں اس سے اگلوانے لگا تو جو راز اس لڑکے نے اسے بتایا وہ سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ کالج کے باہر ہی اسے دیکھا تھا، ایک دم سے ہی ایسی چیز تھی جو نشے سے زیادہ اثر کرے، اور اسی روز میں نے ٹھان لی کہ ساری زندگی کے لیے اسے اپنے پاس رکھوں گا۔ قسم اٹھوا لے، اس سے سچی محبت کرتا تھا، دل سے۔ ایک کہتے ہوئے اس نے باقاعدہ سینے پہ ہاتھ مارا، جبکہ اس کے انداز سے سامنے بیٹھے شخص کا خون کھول اٹھا تھا، لیکن پھر بھی وہ خود کو نارمل رکھتے ہوئے اس کی بات سن رہا تھا۔ ایک روز پھر میں نے کالج سے واپسی پہ اسے اٹھا ہی لیا اور بڑی ہی کوئی ڈرپوک تھی،
میں نے کہہ دیا کہ اگر اونچا چلائے گی تو یہیں پر کھڑے کھڑے ختم کر دوں گا۔ اس روز کیا ہوا تھا، اسے اس فلیٹ میں لے کر تو آیا، لیکن اسے دیکھتے ہی نیت بدل گئی۔ حالانکہ میں اس کے ساتھ زبردستی کرنے کے ارادے سے اسے نہیں لایا تھا، بلکہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا کہ میرے ساتھ ساری زندگی گزارے، لیکن یہاں اسے دیکھتے ہوئے میں خود پہ قابو نہیں رکھ پایا اور وہ سب کچھ کرنے پہ آمادہ ہو گیا جو میں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس روز میرے ساتھ جو بھی کیا وہ بڑا غلط تھا، اور اس کے لیے اسے ساری زندگی میں یہ احساس دلاؤں گا کہ اس نے ابراہیم کے ساتھ یہ سب کچھ کر کے کتنا غلط کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ماتھے سے بال ہٹائے۔ ادھر بوتل ماری تھی مجھے اس نے، اور پھر زور سے میرے پیٹ میں لات مارتے ہوئے یہاں سے بھاگی تھی۔ بھائی جو بھی کہو، غلطی میری اپنی تھی، دروازہ بند نہیں کیا۔ مجھے لگا ڈرپوک لڑکی بھاگ کر کہاں جائے گی، لیکن دھوکا ہو گیا میرے ساتھ۔ اور اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی، جب فرحان کا ہاتھ اٹھا اور وہ ایک دم سے ہی دور جا گرا۔ ایک لمحے کے لیے حیرت اور پھر بے یقینی سے اس نے فرحان کو دیکھا، پھر غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ جب فرحان نے اسے پکڑتے ہوئے پیشہ ورانہ انداز میں مکوں اور لاتوں سے اس کی اچھی خاصی تواضع کر دی، اس نے اسے اتنا مارا کہ وہ کچھ ہی دیر میں معافی مانگنے پہ اتر آیا۔ اس نے دیوار پہ لگی ہوئی عائزہ کی تصویر کو اتار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس سے اچھی طرح اگلوایا کہ اس کے پاس مزید عائزہ کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ باہر لاتے ہوئے اسے گاڑی میں ڈال کر تھانے لے آیا اور اسے بند کر دیا۔ بیچارے کے ساتھ دھوکا تو آج بھی ہو چکا تھا، لیکن اس بات کا علم اسے جیل میں بند ہونے کے بعد ہوا۔ وہ پوری رات اسی کشمکش کا شکار رہا۔ اگر اس روز وہ اس کی عزت نوچ لیتا تو پھر شکر ہے وہ اس روز وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ دوسرے دن جب وہ گھر گیا تو اس روز بھی اس نے عائزہ کو مکمل نظر انداز کیا۔ نورین بیگم سے ملاقات کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ڈنر کر کے ہی آیا تھا، اسی لیے اس نے نورین بیگم کو بتا دیا کہ وہ فی الحال سونا چاہتا ہے، اور نورین بیگم جو آج 2 دنوں سے مسلسل عائزہ کو سمجھا رہی تھیں، انہوں نے عائزہ سے خاموشی کی وجہ پوچھی تو اس نے سارا واقعہ انہیں بتا دیا، جسے سن کر اسے شدید غصہ آیا۔ اسی لیے انہوں نے عائزہ کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ نہ صرف اس کا شوہر ہے بلکہ اس کا محافظ بھی، اور اس کی قربت میں ہی اس کی زندگی کی ساری خوشیاں اور راحتیں ہیں۔ نورین بیگم کے کہنے پر وہ فرحان کے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کا دل بے ترتیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے دروازے پر دستک دی تو فرحان کو شدید کوفت ہوئی۔ کون؟ لیکن وہ خاموشی سے لب کاٹتی کھڑی رہ گئی۔ فرحان اٹھا اور جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے سامنے کھڑا دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کر دیتا، وہ جلدی سے آگے بڑھی اور اس کے سینے سے جا لگی، اور مقابل اس کی یہ حرکت دیکھتے ہوئے اپنی سانس رک گیا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کچھ کرے گی۔ اس نے اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا۔ جب وہ منمناتی ہوئی مزید اس کے سینے میں سمٹ گئی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ اس کا جان لیوا حسن کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ فرحان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ سمٹ آئی اور وہ اس کے بازو میں تھی، اور اب اسے کبھی بھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی اس پر گزرے ہوئے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو دہرانا چاہتا تھا۔ سوچ لو، میری باہوں میں آنے کے بعد تمہیں ہمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، وہ معنی خیزی سے بولا تو وہ مزید سرخ ہوتے ہوئے سر جھکا گئی، جبکہ فرحان نے سرشار ہوتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ کر خود میں سمیٹ لیا تھا۔ زندگی بے حد خوبصورت تھی، اس ایک شخص کی موجودگی میں جو صرف اور صرف اسی کا تھا۔ اپنی ساری محبتوں کو وہ اس پر نچھاور کر چکا تھا، اور وہ اس کی اتنی محبت پا لینے کے بعد خود کو خوش قسمت سمجھ رہی تھی۔ دور آسمانوں میں کھڑا ہوا چاند اس ملن پر مسکراتے ہوئے بادلوں میں چھپ گیا، جیسے وہ بھی انہیں نظر نہ لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔